وزیراعظم شہباز شریف نے سیالکوٹ پسرور چھاؤنی کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے اللہ کے کرم سے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اپنے اسلحے اربوں ڈالر کی جنگی ساز و سامان پر ناز کرتا تھا جسے ہماری فوج نے نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف نوید اشرف کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان پر پوری قوم کو فخر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا یا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہمارے جوان اپنے حق بہادری سے حاصل کریں گے۔ انہوں نے مودی سے مطالبہ کیا کہ بتائیں مکتی باہنی کو کس نے تربیت دی، سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ کس نے کیا اور کلبھوشن کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 90,000 جانوں اور 150 ارب ڈالر کا معاشی نقصان برداشت کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان امن اور ترقی کا داعی ہے، لیکن اگر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ آئیں کشمیر پر مذاکرات کریں اور خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک اجلاس میں 355 ارب روپے سے زائد مالیت کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ان منصوبوں میں ٹرانسپورٹ، توانائی، تعلیم، آبی وسائل، سیاحت اور تجارتی سہولیات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں میں آمد و رفت کی بہتری اور سیاحتی ترقی، جبکہ سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور ابتدائی تعلیم کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ تاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اسلام آباد اور برہان میں ٹرانسمیشن نظام کی بہتری اور کسٹمز ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز کا قیام بھی منظور کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت جامع اور پائیدار ترقی کے عزم پر کاربند ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران پر تنقید کا دو ٹوک جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا ٹرمپ ہمیں ڈرانے کے لیے آیا ہے؟ ہم غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی صدر نے یہ واضح کیا کہ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں آ کر ہمیں خوفزدہ کر سکتا ہے، مگر ہمارے لیے شہادت بستر پر موت سے زیادہ عزیز ہے۔ ایام حج کے پیش نظر ہر سال کی طرح اس سال بھی غلاف کعبہ کو زمین سے 3 میٹر بلند کر دیا گیا، جو 15 ذی الحج تک اسی طرح بلند رہے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق غلاف کو بلند کرنے کے بعد نچلے حصے کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ عمل حرمین شریفین کی انتظامیہ اور ماہرین کی موجودگی میں مکمل کیا گیا۔ ایام حج میں لاکھوں حجاج غلاف کعبہ کو عقیدت سے چھونے یا چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اسے کاٹ کر تبرک کے طور پر لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس کے باعث اسے ہر سال حج کے دوران تقریباً 10 فیٹ بلند کر کے محفوظ بنایا جاتا ہے۔